حدیث میں موجود ہے کہ مثلا ایک بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے، یعنی کہ وہ دور دراز کا سفر نہیں کرتا، اپنے گھر میں رہتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، حلال پہ رہتا ہے، خود بھی حلال کھاتا ہے، گھر والوں کو حلال پہ رکھتا ہے اور کھلانے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ارد گرد کے 100 لوگوں کو اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ اب سوچیں کہ لمحے کے لیے کہ اعمال صالحہ کی اور حلال پہ رہنے کی، حرام سے بچنے کے کتنے فوائد ہیں کہ وہ خود تو خیر والا ہو ہی گیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ارد گرد کے لوگوں کو بھی خیر پر آنے کی، خیر کی طرف بڑھنے کی اور خیر کی طرف مائل ہونے کی، خیر کا ذہن جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ ساری بہاریں ہیں کہ ماہ مقدس ابھی آنے کو ہے، اس سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ اپنی جملہ اعمال کا جائزہ لے لیں اور جائزہ لے کر جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے ویسے ویسے اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ اس کو خیر کی طرف لے آئیں۔ اب دیکھیے میں نے یہ آیہ کریمہ ایک میرے سامنے موجود ہے، اس میں رب تعالیٰ جل وعلا نے ایک آیہ کریمہ کے اندر زندگی کے مختلف شعبات کا تذکرہ کر کے آخر میں رب تعالیٰ جل وعلا نے ان کے لحاظ سے جو صحیح سچے اوصاف ہیں ان کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مثلا یہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 177 ہے، 177۔ اس میں رب تعالیٰ جل وعلا نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ جل وعلا نے ایمان کا ذکر فرمایا، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا ذکر فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہاں پہ رب تعالیٰ نے ایمان اور زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اب معاملات زندگی میں وعدہ کی پاسداری کی حیثیت رب تعالیٰ نے بیان فرما دی، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنے والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصی زندگی کا وصف جو ہے رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب سوچیں کہ لمحے کے لیے ایمان بھی اور اقامت نماز بھی اور ایفاء عہد بھی اور شخصی زندگی کے لحاظ سے وصف بھی، اب ایک آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ساری جو زندگی کے پہلو ہیں ان کو جب وہ سمو دیا۔ معزز عزیز سوچئے، ایک بندہ ایک ہی وقت میں کاروبار بھی کرتا ہے، اس کو اپنا کلام بھی سچا رکھنا ہے اور اس کو حالات کی تنگی کے وقت جو ہے وہ صبر بھی کرنا ہے، نماز کے وقت اس کو نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ تو ایک ہی دن میں انسان کو مختلف جو پہلو ہیں وہ سارے کے سارے اس کو اگر